الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام صد افتخار علماء اکرام، معزز سامعین عظام، پردہ نشین خواتین، حضرت والا کے خطاب سے ہم سب مستفید ہوئے. آج ہمارا اپنا جلسہ جس نسبت کی طرف منسوب ہے، سیرت کے ایک عظیم اور اہم پہلو کی طرف حضرت والا مہمان مکرم نے ہمارے رہبری اور رہنمائی فرمائی. اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اپنے علاقے کے تمام نوجوانوں سے اور بزرگوں سے اور خصوصاً مسورات سے اور تمام احباب سے مؤدبانہ وہی گزارش ہے کہ جب تک ہم اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے لیے سربلندی حاصل ہوتی رہے گی. حضرات گرامی، پردہ نشین خواتین، مختصر وقت میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں. میں نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا اور احادیث کے ذخیرے سے بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کی ہے. عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ عقیدہ بنیاد کو کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عقیدہ اور عمل دونوں ضروری ہیں. آدمی کے لیے عقیدہ بھی قابل اہمیت ہے اور عمل بھی قابل اہمیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کی حفاظت اور عقیدے کی اہمیت کے لیے جس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے انتخاب کیا گیا وہ انسانوں کا قلب ہے اور انسانوں کا سینہ. بنسبت اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجسام کا اور اعضاء کا اس کو ضامن بنایا ہے. آپ نے دیکھا دنیا میں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی پرانی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور ایک عقلی دلیل کی ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ جتنی دنیا میں جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے اور جتنی قدردانی والی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی طریقے سے کی جاتی، اور جو چیز اہمیت والی نہیں ہوتی اور قدردانی والی نہیں ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کا بھی خاص انتظام نہیں کیا جاتا. آپ نے اپنے بستی میں، اپنے شہر میں دیکھا، سبزی والے کی دکان ہے، جوتے چپل والے کی دکان ہے، فروٹ کی منڈی ہے، فروٹ والے کی دکان ہے، لیکن اس پر کسی محافظ کو اور کسی نگران کو موجود ہوتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن اس کے بالمقابل سونے اور چاندی کی دکان ہے تو اس پر آپ کو محافظ بھی ملے گا، نگران ملے گا، سی سی کیمرے اس پر لگے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز بڑی اہمیت والی، بڑی قیمتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عقیدہ جو ہمارے اپنا بنیادی شے ہے اور اسلام کی جس پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل کو بنایا۔ انسان اپنے دل میں اس عقیدے کو محفوظ کرے گا، اور اس کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا محل اللہ تعالیٰ نے قلب انسانی کو بنایا، اور اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا محل انسان کے اعضاء کو بنایا کہ یہ اعمال کے ادا کرنے کی جگہ ہے اعضاء، اور عقیدے کے رہنے کی جگہ وہ انسان کا دل ہے اور انسان کا قلب ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، اگر کوئی آدمی ہاتھ کٹا ہوا ہے زندگی گزار رہا ہے، کسی کے آنکھ پھوٹ گئی ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی ہاتھ پیروں کا اپاہج ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن آپ نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا ہوگا جس کے دل کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا گیا اور پھر وہ زندہ ہے۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے اعضاء کا پوری طرح صحیح سالم رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن انسان کے زندہ رہنے کے لیے اس کے دل کا پوری طرح صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مومن کے ایمان والا بن کر باقی رہنے کے لیے اعمال کا نقص برداشت کر لیا جائے گا۔ بے نمازی ہے، بے روزے دار ہے اور بے احتیاطی والی زندگی بسر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر عقیدہ اس میں کوئی نقص ہے اور اس میں کوئی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے قبول نہیں کیا جائے۔ عقیدے کی اہمیت اور عقیدے کی اعلیٰ درجہ ہونے کی جو ہے فضیلت اس چیز سے لگائی جا سکتی ہے جو سورہ زمر میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ عقیدے کی خرابی، بد عقیدگی، یہ بد عملی سے زیادہ جرم ہے اور گناہ کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، اور بد عقیدہ انسان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ حضرات گرامی، دوسری چیز نبی علیہ السلام کی نبوت ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو نبوت کا وصف ہے، نبوت ذاتی ہے، نبوت کا ایک وصف ہے اور نبوت کی دلائل ہے۔ ان تینوں چیزوں سے ان ذہن میں اپنے آپ کو جو ہے داخل کر لیں اور اسے محفوظ کر لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نبی ہے لیکن بشر ہیں، اور بشر اعلیٰ درجے کے بشر ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمانے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نبی ہیں لیکن اعلیٰ درجے کے بشر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت ہی میں نبوت کا وصف رکھا۔ نبی علیہ السلام کے لیے صفت وصف نبوت میں نور نبوت ہے، تو یہ نور نبوت نبی علیہ السلام کا یہ وصف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام میں جو نور رکھا ہے وہ وصف ہے، لیکن نبی علیہ السلام سراپا نور نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال کہا جاتا ہے، کسی آدمی کے چہرے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں دیکھیں فلاں بزرگ کا کتنا اچھا چہرہ ہے، نورانی چہرہ۔ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ان کا چہرہ سراپا نور بن گیا؟ نہیں، چہرہ تو بشر ہے اور وہ نورانیت کا اثر ہے، جو نور اثر ہے ان کے چہرے پر، جس کی وجہ سے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ اثر اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس کے حج کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر وہ نور کا اثر آتا ہے۔ تو وہ اثر گویا کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وصف بنایا۔ تو نبی علیہ السلام کی جو ذاتی زندگی ہے ہمارے اپنے سامنے، نبی علیہ السلام کہ ہمارے لیے بشر ہیں اور
آپ جو ہے وصف کے اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور نبوت سے نوازا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی دلیل ایک بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت میں لکھا، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ ملک شام میں تھے۔ ملک شام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کے تعبیر سے بے چین ہو رہے تھے کہ تعبیر معلوم کرے، تو آپ نے وہاں ملک شام میں ایک عیسائی کے پاس میں گئے، اور راہب تھا، اس سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس راہب نے یہ تعبیر بتلائی کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں تمہارے علاقے میں، تم ان کی دین کو اور اسلام کو قبول کرو گے، اور اس اسلام کے قبول کرنے کے نتیجے میں تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ، کہ تم ان کے وزیر ہوگے، ان کی زندگی میں ان کے ساتھی رہو گے، اور ان کی انتقال کے بعد تم ان کے نائب اور خلیفے بنائے جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس خواب کو لے کر آئے، اور پھر مکہ مکرمہ میں یہ آواز ہونے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بچپن کے ساتھی تھے، تو بے تکلف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں حاضر ہوئے اور پوچھا مد دلیل اتباع، آپ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اپنی نبوت کی دلیل الرؤیا فی تم نے جو ہے جو خواب دیکھا ہے وہی میرے اپنی نبوت کی دلیل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خواب کو، جو کہ حضرت ابوبکر نے نبی کو تذکرہ بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، آپ نے ان کو بتلایا، وہ جو دلیل ہے وہی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی۔ عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین، مختصر مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت والا اور اکابر علماء کے سامنے مجھ جیسا ایک نااہل اور کمزور علم والا آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرو، یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ مجھے اس وقت آپ سے ایک آخری گزارش کرنی ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھی، ہمارے اپنے عقیدے کی ہم حفاظت کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی اور پیغمبر ہونے کا ہم تو پورے طور پر عقیدہ رکھیں، اور اس پر کامل اعتماد رکھ کر ہم زندگی بسر کریں۔ آئے دن ہمارے اپنے چاروں طرف سے حالات آ رہے ہیں، آئے دن ہمارے اپنے چاروں طرف سے حالات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ہمارے اپنے نوجوان بچے اور بچیاں اور کالج اور اسکولوں کے اندر ان کی فرینڈ سرکلوں کی طرف سے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی مشنری بن کر وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس وقت چوکنا رہنا ہے، اور سوشل میڈیا پر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے بیانات اور ان کی وعظ و نصیحت کو سننے کے بجائے اپنے علاقے کے معتبر مستند علماء سے رجوع کریں، اور ان علماء کی ہم یہ جو ہے بیانات کو سننے کے عادی بنے جو ہمارے لیے ہمارے اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہو اور ہماری اپنی آخرت کی تیاری میں معین و مددگار بنتے ہو۔ بس میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اپنے عقیدے کی مضبوطی کے لیے اس کی جد و جہد اور کوششوں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاریوں میں ہمیں اللہ تعالی ہر وقت اور ہر لمحہ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔